السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. یہ پڑھیں جی 7304 نمبر حدیث پڑھیں. یہ ام عبد الرحمن صاحبہ پڑھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي. سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ عویمر اجلانی عاصم بن عدی کے پاس آئے. فقال بس انہوں نے کہا رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں اس آدمی کے بارے میں کہ جس کے پاس آپ اپنے بیوی کو پائیں اور وہ اس کو قتل کر دے. اتقتلونه به، کیا اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا؟ یعنی اگر کوئی کسی اپنی بیوی کو ہی کسی کے بستر پر دیکھتا ہے اور پھر وہ جذبے میں آ کر اور غیرت میں آ کر اس زانی کو قتل کر دیتا ہے، تو کیا اس قتل کی بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، یعنی مجھے بھی قتل کیا جائے گا؟ تو یہ سوال تھا کہ کیا پوچھ کے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری طرف سے، کیا یہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی. صلی یا عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عاصم میرے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرے. فسألہ، اور پس انہوں نے ان سے سوال کیا. فکرہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسائل وعاب، پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے سوال کرنے کو ناپسند کیا اور معیوب سمجھا. یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ اس طرح کے فرضی مسائل یہ کیوں پوچھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو مسئلہ اصل میں درپیش آ چکا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں علم تھا کہ واقعتاً یہ مسئلہ درپیش آ چکا ہے. کیونکہ عاصم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح پوچھا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو وہ کیا اسے قتل کیا جائے گا. آپ نے اس کو ناپسند کیا اور عیب لگایا، تو اب پریشان ہو گئے عاصم کہ میری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو ڈانٹ دیا ہے. تو فرجع عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. فاخبرہ، اور آ کے عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرہ المسائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سوالات کو، اس طرح کے سوالات کو ناپسند کرتے ہیں. فقال عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ واللہ لآتین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باخدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور جاؤں گا. کہ ان کو یہ مسئلہ درپیش تھا. فجاء، تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وقد انزل اللہ القرآن خلف عاصم کے جانے کے بعد، یعنی سوال کر کے وہ چلے گئے تھے تو عاصم کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا تھا. کہ اللہ کو تو علم تھا کہ یہ واقعتاً جینون مسئلہ ہے، تو اللہ نے اس کا حل پہلے ہی نازل کر دیا تھا. تو فقال لہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ہے کہ عویمر کو کہ قد انزل اللہ فیکم قرآن، اللہ نے تمہارے بارے میں، تمہارے اس مسئلہ کے بارے میں قرآن نازل کر دیا ہے. فدعا بہما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا، یعنی عویمر اجلانی کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی بلایا. فتقدم، وہ دونوں آگے آئے. فتلاعنا، اور دونوں نے لعان کیا. جی آگے پڑھیں. لعان کا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں، قرآن پاک کے اندر اس کو ذکر کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی ایسے شخص کے پاس دیکھتا ہے کہ یعنی ایسی حالت میں دیکھتا ہے کہ جس کو زنا کہتے ہیں، اب وہ یا تو وہ 4 گواہ وہاں لے کر آئے گا، تو 4 گواہ اگر لے کر آتا ہے تو پھر تو اس کو رجم کر دیا جائے گا بیوی کو، اور جو بھی اس کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے. لیکن اگر 4 گواہ نہیں مل پاتے، اب شوہر کیا ہے، غیرت مند ہے،
وہ کہتے ہیں کہ نہ تو میرے پاس 4 گواہ ہیں اور نہ میں اس کو اپنے عقد میں رکھ سکتا ہوں، تو اب میں کروں تو کروں کیا؟ اس صورت کے اندر ایک شریعت نے مسئلہ مشروع کیا ہے لعان کا، یعنی ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا۔ لعان کا مطلب ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے متعلق کہتا ہے اور بیوی شوہر کے متعلق کہتی ہے، 4 قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، 5 قسمیں میرا خیال ہے، 4 قسمیں ہیں؟ 5 جی 5 قسمیں ہیں نا، ٹھیک ہے، 5 قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو 5ویں بار جو ہے وہ لعنت اور بددعا بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، سنت ہے لعان کے بارے میں۔ تو یہ اس وقت نازل ہوا تھا یہ مسئلہ، ٹھیک ہے جی۔ اور ثم قال ویمر، پھر عمر نے کہا کذبت علیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امسکتها، یعنی جی میں نے دوبارہ اس پر دوبارہ کذبت علیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کذب تو نہیں، کذب تو یعنی کذبت کذب تو نہیں ہے، کذب تو۔ ان امسکتها، اگر میں اس کو روک کے رکھتا ہوں تو میں نے اس پر جھوٹ باندھا۔ ففارقها، پس نبی اکرم یعنی صلی میں اللہ نے علیہ جو وسلم اس پر نے الزام لگایا ہے، اگر تو میں اس کو اپنے عقد میں اب رکھوں تو پھر تو میں نے یا تو بے غیرت بن کے میں اس کو اپنے عقد میں رکھ رہا ہوں، یا پھر اس کے اوپر میں جھوٹ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا تو اس پر میں جھوٹ بول جی۔ ففارقها، پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جدا کر دیا۔ نہیں ولم نہیں، یأمرہ، فارا کہا، اس شخص نے اس کو فارغ کر دیا، یہ طلاق دے دی اس کو۔ لعان کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں تجھے فارغ کرتا ہوں، حالانکہ ولم یامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفراقها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دینے کا حکم نہیں دیا تھا، کہ طلاق دینے کا حکم اس کو دیا نہیں تھا، اس نے خود طلاق دے دی۔ تو فجرت السنۃ فی المطلعین، تو یہی طریقہ جاری ہو گیا فی المطلعینین، لعان کرنے والوں کے درمیان جی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انظروها، یعنی فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة، یعنی مثل بحرۃ، وحرة، یعنی اس کو دیکھو کہ اگر یعنی اس عورت کے اوپر نظر رکھو، اس خاتون پر نظر رکھو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حاملہ ہو گئی تھی، اب اس نے بچہ جنم دینا تھا، تو اگر اس بچے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں بتا دیں کہ اگر اس صورت کا بچہ پیدا ہو، اس صفت کا بچہ پیدا ہو تو یہ حلالی ہے، یا اس صفت کا بچہ پیدا ہو تو یہ حرامی ہے جی۔ تو انظروها، انہیں دیکھو، اسے دیکھو، فإن جاءت به، اگر یہ بچہ لے کر آئے، یعنی پیدا کرے، جب بچہ جنم دے، احمرا، اور وہ بچہ سرخ رنگ کا ہو، قصیرن، اور چھوٹے مدرا سا ہو، یعنی ویسے تو بچہ ہوتا چھوٹا ہی ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ بعض بچے زیادہ ہی چھوٹے ہوتے ہیں، تو چھوٹا بچہ ہو، اور ساتھ فرمایا کہ کدھر گیا، مثلا وحرتن، جیسے ایک مکوڑا ہوتا ہے، کیڑا مکوڑا نہیں ہوتا چھوٹا، اس طرح کا۔ تو فلا اراہ الا وقد کذب، تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی عویمر جلانی یہ غلط کہہ رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں اگر یہ اس صفت کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس صفت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر تو عویمر جلانی کا اپنا بچہ ہے۔ وَإِن جَاءَتْ بِهِ أَصْحَمَ أَعْيَنَا، اور اگر یہ بچہ جنم دیتی ہے اصحم اعینا، اور وہ بچہ کالے رنگ کا ہے، اصحما کالے رنگ کا ہے، اعینا، اور بڑی بڑی آنکھوں والا ہے، عین ان کے سے ہے نا آین، بڑی آنکھوں والا ہے، ذا الیتین، اور بڑی سرین والا ہے، بڑی سرینوں والا ہے، تو فلا احسب الا قد صدق علیہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ
عمر رجلانی نے اس پر سچ کہا ہے، یعنی اس پر جو الزام لگایا یہ سچا الزام لگایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فجاءت به علی الامر المکروہ، تو وہ ناپسندیدہ حالت والا ہی بچہ لے کر آئی۔ فجاءت به، وہ بچہ جنم اس نے دیا، علی الامر المکروہ، ناپسندیدہ حالت والا۔ مطلب کیا ہے کہ جس حالت میں اس پر گناہ کا الزام لگ رہا تھا نا، اسی مطابق، یعنی گویا اس نے زنا ہی کیا تھا، اور یہ بچہ واقعتاً عمر رجلانی کا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے؟ سوال تو نہیں کسی کا جی اس بارے میں؟ جی کسی کو کوئی سوال نہیں؟ نہیں، جی آگے پڑھیے جی، آگے آگے والی حدیث ہم نے ویسے پڑھی ہوئی ہے صحیح مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ، لیکن پھر بھی پڑھیے گا۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس نصري وكان محمد بن جبير بن مطعم مطعم. مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك فدخلت 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 على مالك فسألته، بس میں مالک کے پاس گیا اور ان سے سوال کیا، فقال، پس انہوں نے کہا، انطلقت حتى ادخل على عمر ادخل انطلقت، ادخل چلے میں پڑھتا ہوں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ فسألته فدخلت على مالک، میں مالک بن اوس کے پاس گیا، ابن شہاب کہہ رہے ہیں، فسألته، اور ان سے پوچھا، یعنی ایک وہ واقعہ پوچھا نا، اس کا سارا جو آگے واقعہ آ رہا ہے اس کے متعلق میں نے پوچھا، تو فقالا، تو اب یہ مالک بن اوس واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں انطلقت، میں چلا، حتی ادخل علی عمر، حتیٰ کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اتاہ حاجبہ یرفع، تو ان کا جو دربان تھا، سیدنا عمر کا جو دربان تھا، چوکیدار، یرفع اس کا نام تھا، یرفع یرفع، وہ آئے، فقال، اس نے کہا، اللہ فی عثمان و عبد الرحمن و زبیری و سعد یستاذنون، کہ آپ کو کیا ملنے کی آپ پرمیشن دیتے ہیں، کوئی آپ کو آپ بخوشی اجازت دیتے ہیں عثمان، عبد الرحمن، زبیر، سعد رضی اللہ عنہم کو، یستاذنون کا، وہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں، کہ آپ ان کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ آ کے دربان نے پوچھا، قال نام، انہوں نے، سیدنا عمر نے کہا جی ہاں آنے دیں۔ فدخلوا وسلموا وجلسوا، وہ داخل ہوئے، اسلام کہا اور بیٹھ گئے۔ فقال، پھر دربان نے کہا، لک فی علی و عباس، کے آپ علی اور عباس میں سے عباس کو اجازت دیتے ہیں، ان سے ملنے کی خواہش آپ رکھتے ہیں؟ فاذن لهما، تو سیدنا عمر نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ فقال العباس، تو اب آئے عباس، دونوں آئے، تو عباس نے کہا، یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، اقضی بینی و بین الظالم، کہ میرے درمیان اور اس ظالم کے درمیان، یہ انہوں نے جذبات میں آ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ظالم کہہ دیا، تو اس بعد دونوں نے ایک دوسرے پر تنقید کی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی، اور اس کی تفصیل صحیح مسلم کے اندر آ گئی ہے۔ تو میرے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کر دیں، یہ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، اس کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ فقال الرہط، تو وہاں بیٹھے جو افراد تھے، راہ سے مراد عثمان و اصحابہ، سیدنا عثمان اور دیگر جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ، تو جس میں زبیر، عبد الرحمن، سعد رضی اللہ عنہ مجمعین، وہ بھی کہنے لگے کہ یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، اقضی بینہما وارح احدہما من الآخر، کہ ان کے درمیان واقع فیصلہ کر دیں امیر المؤمنین، ان کے بڑے جھگڑے چلتے ہیں، ارح احدہما من الآخر، ان میں سے ایک کو دوسرے سے راحت پہنچا دیں، یعنی ان کو سکون کا، یہ سکون آئے ان کے
یہ روز یہ جھگڑتے رہتے ہیں، ان کا آپس میں تنازع رہتا ہے، آپ انہیں سکون پہنچا دیں، ان کے درمیان فیصلہ کر۔ فقالا، تو سیدنا عمر نے کہا اتعیدو، اچھا ذرا ٹھہرو، اتعیدو، پھر کہتے ہیں سکون کرو، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ فیصلہ کس طرح کیا کہ انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس کے اذن سے آسمان و زمین قائم ہے۔ هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہمارا وارث نہیں بنا جاتا، ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد اپنے آپ لیا تھا، یعنی آپ نے اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ لا نور رسول، کہ ہمارا وارث نہیں بنا جاتا، یعنی ہمارا مطلب انبیاء کا وارث نہیں بنا جاتا، ما ترکنا صدقہ، یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے۔ کیا واقعی ایسا تم جانتے ہو؟ هل تعلمون، یہ آگے جو سوالیہ نشان ہے اس کا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا اور آپ نے اپنے آپ کو مراد لیا تھا؟ قال الرحت، وہ بیٹھے ہوئے لوگ جتنے تھے وہ کہنے لگے قد قال ذلك، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کہا، گواہی دی۔ فاقبل عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے علی علی و عباس، علی و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، ان کی طرف متوجہ ہوئے، فقال کا انشدکما باللہ، میں تمہیں ابھی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا؟ قالا نعم، دونوں کہنے لگے جی ہاں۔ قال عمر، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فإنی محدثکم عن هذا الامر، میں اس بارے میں تمہیں کچھ بیان کرتا ہوں، اس بارے میں پوری آگاہی تمہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو تمہارا جھگڑا چل رہا ہے نا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ مال کیا ہے، اور اس ساری چیزوں کے بارے میں تمہیں بھی بتاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ کان خص رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المال بالشیء، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس مال کے اندر کچھ ایسی چیز کے ساتھ خاص کیا تھا، لم یؤتہ احدا غیرہ، جو کسی اور کو نہیں دی تھی، یعنی اس کو مال فے کہتے ہیں۔ فإن اللہ یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ، آگے تک آیت ہے، من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، ٹھیک ہے؟ یعنی جو مال فے ہوتا ہے اس کے اندر کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، اللہ کے رسول اس کو جہاں بھی صرف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا فکانت ہادی خالصۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مال تھا، جو مال فے جو خیبر وغیرہ کا حاصل ہوا تھا، یہ خالصۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا۔ ثم واللہ، پھر اللہ کی قسم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو صرف اپنے اوپر استعمال نہیں کیا، بلکہ واللہ محتاجھا دونکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی محتاجہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمع کیا، دونکم تمہیں چھوڑ کر، یعنی اپنے لیے اس کو جمع نہیں کر لیا تمہیں چھوڑ کر، حوض ہوتا ہے نا اس طرح، حاض، اس کو یعنی اپنے اوپر ہی استعمال نہیں کیا تمہیں چھوڑ کر، ولستا اثرا بیہا علیکم، اور نہ ہی اس کو اس مال کے ذریعے اپنے آپ کو ترجیح دی ہے تمہارے اوپر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اپنے اس خصوصیت کو، اپنے اس حق کو صرف اپنے اوپر ہی استعمال نہیں کیا، بلکہ وقد آتاکموہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال تمہیں بھی دیا تھا، یعنی تم لوگوں پر بھی صالح مسلمین کے اندر بھی خرچ کیا تھا، حالانکہ تمہارا حق نہیں بنتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے پھر بھی تم سب کو، ساروں کی بات ہو رہی ہے، صرف سیدنا علی اور عباس کی بات نہیں، سب کی بات ہو رہی ہے، جس ضرورت مند کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا آپ نے دیا۔ وبثھا فیکم، اور اس مال کو خرچ کر دیا، پھیلا دیا، فیکم تمہارے درمیان، ٹھیک ہے؟ حتیٰ باقی منہا ھذا المال، حتیٰ کہ اس مال سے پھر یہ تھوڑا سا مال باقی رہ گیا، تھوڑا سا مطلب وہ بھی بہت تھا، لیکن اس کے مقابلہ کے اندر یہ تھوڑا سا تھا جو آپ نے تقسیم کر دیا، اس سے یہ تھوڑا سا ایک خیبر کا جو باغ فدق ہے وہ رہ گیا۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو مال تھا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ينفق علی اہلہ نفقۃ سنتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے، نفقۃ سنتہم، سال بھر کا خرچ،
اس کو بجٹ کہتے ہیں، من ھذا المال، اس مال سے، یعنی خیبر کے اس مال سے، یا آپ کہہ لیں کہ خیبر وغیرہ کے مال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا نفقہ رکھتے تھے۔ ثم یاخذ ما بقیہ، پھر جو باقی رہ جاتا تھا، جو باقی بچتا تھا سال بھر کا نفقہ دینے کے بعد، جو باقی مال بچ جاتا تھا اس کو پکڑتے، فیجعلہ مجعل مال اللہ، مجعل مال اللہ، پھر اللہ رب العزت کے مال کی جگہ پر اس کو رکھ دیتے۔ مطلب اللہ کے مال سے مراد کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو بھی خرچ کر دیتے ہیں، یعنی مال غنیمت، مال سوری بیت المال کا حصہ بنا کر اس کو مسلمانوں کے امور مصالح مسلمین کے اندر خرچ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی سمجھ آ گئی؟ یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ جہاں تک ترجمہ ہو چکا ہے یہاں تک کوئی مسئلہ تو نہیں کسی کو؟ اگر کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی، فعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر گیا، فعامل کدھر گیا، فعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک حیاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا اپنی ساری زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر آپ نے ایسا ہی کرتے رہے، آپ جتنا آپ کو اس وقت کے بعد تقریباً 3 سال آپ کو زندگی ملی، اس کے بعد تو آپ نے اسی طرح کیا، 1 سال کا نفقہ رکھتے باقی خرچ کر دیتے مسلمانوں کے مسائل کے اوپر۔ حالانکہ آپ اس کو اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ کر سکتے تھے، آپ اس کو اپنا اپنا حصہ بھی بنا سکتے تھے، اپنا سارا کچھ اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ایسا ہی کیا حیات ہو اپنی پوری زندگی۔ انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، دے کر پوچھتا ہوں کہ حل تعلمون ذلک، کیا تم اس کا علم رکھتے ہو کہ ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ قالوا نام، سب کہنے لگے جی ہاں۔ ثم قال علی ابن عباس، پھر علی و عباس سے بھی پوچھا کہ انشدکم اللہ، انشدکم اللہ، کہ میں اللہ کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، حل تعلمون ذلک، کیا تم اس کا علم رکھتے ہو، ایسا جانتے ہو تم؟ قالا نام، ان سب نے کہا جی ہاں۔ ثم توفى اللہ نبیہ، پھر فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فوت کر دیا، اپنے پاس بلا لیا۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے پھر کہا، یعنی ابو بکر خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب خلیفہ بن چکا ہوں۔ تو فقط بس فقبضہ، پھر انہوں نے یہ جو مال تھا نا جو سارا، اس کو اپنے انتظام میں لے لیا، قبضہ، اس کو، اس سارے مال کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر سارا کچھ کام کرتے تھے، اس کو اپنے انڈر لے لیا، انڈر کر لیا۔ فعمل فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ، اور انہوں نے بھی اس مال کے اندر اسی طرح صرف کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کرتے تھے۔ جو طریقہ کار خرچ کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بعینی ہی یہ طریقہ کار سیدنا ابوبکر کا تھا، یعنی اپنے گھر والوں کا، اہل بیت کا خرچ نکالنے کے بعد باقی سارے مال کو بیت المال میں جمع کر دیتے۔ تو وانتما حینئذ، اور اس وقت تم بھی، دونوں، انتما حینئذ، اس وقت تم دونوں، واقبل علی علی و عباس، اور سیدنا عمر نے یہ بات کہتے کہتے علی اور عباس کی طرف توجہ کی، اور تم دونوں، وان تم حینئذ، آگے یہ درمیان جملہ معترضہ ہے، تزعمانی، تم دونوں سمجھتے تھے کہ ان ابا بکر فیہا قضا، کہ ابو بکر تو اس معاملے کے اندر ایسا ایسا ہے، نعوذ باللہ، ابو بکر تو ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تم یہ سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے مسلم کے اندر اس کی وضاحت آ گئی ہے، تم یہ سمجھتے تھے کہ اب جو ابو بکر جو کر رہے ہیں نا اس مال کے ساتھ، یہ ہمارے یہاں شاید حق کھا رہے ہیں، شروع میں ایسا سمجھا تھا نا، اس کے بعد پھر انہوں نے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سر منہ انحراف نہیں کیا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو کرتے تھے ویسا ہی ابو بکر کرنے لگے۔ واللہ یعلم، کہتے تم یہ ایسا سمجھتے تھے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے کہ انہ فیہا صادق، کہ وہ اس معاملے کے اندر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کے اندر صادق، سچے تھے۔ ہاں جی، صادق، سچے تھے، بارن،
اور نیک تھے، اس معاملے میں سچے تھے، بارن نیک تھے یعنی خطا کار نہیں تھے اس میں، یعنی اپنی نیت میں سچے تھے، عمل میں خطا کار نہیں تھے، بار تھے، تابع راشد اور سمجھدار تھے، انہوں نے کوئی ناسمجھی کے اندر یہ سارا کام نہیں کیا، راشد سمجھدار تھے، اور تابع للحق اور حق کا اتباع کرنے والے تھے، حق کی پیروی کرنے والے تھے، اس معاملے کے اندر ان سے کوئی خطا، کوئی ناسمجھی، کوئی انحراف بالکل نہیں ہوا، انہوں نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسے ہی انہوں نے کیا۔ ثم توفى اللہ ابا بکر، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فوت کر دیا، فقلت، پھر میں نے کہا، یعنی ابو بکر مجھے پھر بنا چکے تھے، خلیفہ بنا چکے تھے، تو پھر فقلت، میں نے کہا، انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، میں ابو بکر اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا والی ہوں، یعنی ان کا نائب ہوں۔ فقبضتها، پھر میں نے یہ سارا انتظام اپنے قبضہ میں لے لیا، سنتینی 2 سال تک، 2 سال تک میں نے اپنے قبضے میں رکھا، اعمل فیہا بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر، میں بھی اس کے اندر اسی طرح صرف کرتا رہا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے محبوب ابو بکر کرتے تھے، اس طرح انہوں نے اس میں کام کیا، اس کو استعمال کیا، میں بھی 2 سال تک اپنے انتظام میں رکھ کر میں نے اس کو استعمال کیا۔ ثم جئتمانی، پھر تم دونوں یعنی اے علی اور عباس، تم دونوں پھر میرے پاس آئے تھے، وکلمتما علی کلمۃ واحدہ، تم دونوں نے ایک جیسی بات کہی تھی، وامرکما جمیع، تمہارا جو معاملہ تھا وہ ایک جیسا تھا، یعنی تم دونوں چاہتے تھے کہ یہ انتظام ہمارے سپرد کر دیا جائے، ہم اس کے اندر اسی طرح صرف کریں گے جس طرح، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں جو ہے چیتنی، اچھا فرمایا کہ تمہارا معاملہ ایک ہی، تمہاری مطالبہ تھا، مطالبہ تمہارا ایک جیسا تھا، ٹھیک ہے، تم ایک جیسا مطالبہ لے کر آئے تھے، جیتنی، تم آئے تھے، تسالونی نصیب کا منی بنی عقی کا، تم اپنے بھتیجے کی طرف، بھتیجے کی وراثت کا حق لینا چاہتے تھے، یہ بھتیجے کی طرف سے حق لینا چاہتے تھے، اس کا تم مطالبہ کر رہے تھے، وہ اتانی ہاگا، اور یہ میرے پاس، یعنی عباس سے کہا کہ تم بھتیجے کی طرف سے لینا چاہتے تھے، اور اتانی ہاذا، اور یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ میرے پاس آئے تھے، یہ سالونی نصیب ابی برتی ہی، یہ اپنی بیوی کا حصہ لینا چاہتے تھے، من ابیہ، جو ان کے والد کی طرف سے بنی، فقلت، میں نے کہا، میں نے کہا تھا کہ ان شئتما دفعتها الیکما، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں یہ سارا انتظام تمہارے سپرد کر دیتا ہوں، میں نے یہ تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سپرد کر دیتا ہوں یہ انتظام، اعلیٰ، اس شرط پر کہ ان علیکما عہد اللہ و میثاقہ، کہ تم پر اللہ کا عہد ہوگا اور اللہ کا میثاق ہوگا، یعنی تم مجھ سے وعدہ کرو، عہد و پیمان کرو کہ تم اس میں وہی کام کرو گے، کہ تعملانی، تم اس میں وہی صرف کرو گے، فیہا بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما عمل فیہا ابو بکر، کہ تم اسی طرح اس میں صرف کرو گے جس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلیفہ ابو بکر کرتے رہے، وبما عملت فیہا منذ ولیتها، اور اسی طرح تم صرف کرو گے جس طرح میں نے صرف کیا اس کے اندر جب سے میں خلیفہ بنا ہوں، یعنی 2 سال مجھے خلیفہ بنتے ہو گئے، اور تم نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں انتظام سونپ دیا جائے، تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تم عہد و پیمان مجھ سے کرو کہ تم اسی طرح کرو گے جس طرح ابو بکر کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، اور جس طرح 2 سال سے، یعنی جب سے میں خلیفہ بنا ہوں میں کرتا آ رہا ہوں، وَإِلَّا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَلَا تُكَلِّمَانِ فِيهَا، تم تکلمانی فیہا، تو پھر تم میرے ساتھ اس کے متعلق بات نہیں کرو، ٹھیک ہے، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، وہی انتظام نہیں کر سکتے، تو پھر میرے ساتھ اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی تمہاری، فقلتما، اب تم دونوں نے کہا تھا اس ٹائم کہ ادفعها الینا بذالک، کہ یہ مال ہمیں ہی سونپ دیا جائے، بذالک، انہی شرائط پر، کہ ہم اس میں وہی معاملہ کریں گے جو آپ کرتے رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں، جو آپ کے بھائی خلیفہ ابو بکر کرتے رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح کریں گے،
فدفعتها الیکما، تو پھر بذالک تو میں نے تمہیں یہ اختیار، یہ انتظام سونپ دیا. انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، هل دفعتها الیکم الیہما بذالک، هل دفعتها الیہما بذالک، کیا میں نے ان دونوں کو یہ مال یا یہ انتظام اسی شرط پر سونپا تھا کہ نہیں سونپا تھا؟ قال الرہط، لوگ کہنے لگے نا ہاں جی آپ نے واقعات میں سونپا تھا، اسی شرط پر، اسی عہد پر آپ نے سونپا تھا مال ان کو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. فاقبل علی علی و عباس، پھر علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال، اور کہا کہ انشدکما باللہ، میں تم دونوں کو بھی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ حل دفعتها الیکما بذالک، کیا میں نے تمہارے پاس یہ مال سونپا تھا اسی شرط پر نہیں سونپا تھا؟ قالا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے اسی شرط پر سونپا تھا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. تو قالا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تم میرے پاس آئے ہو فیصلہ کروانے کے لیے، مزید دوبارہ فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہو اور جھگڑا مکوانے کے لیے آئے ہو، یعنی میں نے تمہیں سونپا تھا وہ انتظام، تم آپس میں پھر جھگڑنے لگے، اور اب اگر تم مجھ سے کوئی اور امید رکھتے ہو کہ اس فیصلے سے ہٹ کر میں فیصلہ کروں. قال، تو فرمایا کہ افتل تمسانی، کیا تم تلاش کرتے ہو منی، مجھ سے، قضاء غیر ھذا، غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ، یعنی جو فیصلہ تم سے میں نے پہلے تمہیں عہد و پیمان کے ساتھ تمہارے بارے میں فیصلہ کیا تھا، کیا تم اس کے علاوہ کوئی فیصلہ مجھ سے چاہتے ہو، اس کی تمنا رکھتے ہو؟ تو فوالذی، تو یاد رکھو کہ اس ذات کی قسم، باذنہ تقوم السماء والارض، کہ جس کے اذن سے ہی زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، لا اقضی فیہا قضاء غیر ذالک، میں تمہارے درمیان اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، حتی تقوم الساعہ، چاہے قیامت آ جائے، قیامت آ سکتی ہے، اب تمہارے اندر اس کے علاوہ کوئی میں فیصلہ نہیں کروں گا. آپ نے انتظام سنبھالنا ہے تو انہی شرائط پر ہی انتظام سنبھالنا ہوگا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس طرح ابوبکر نے کیا ہے، جس طرح میں کرتا رہا ہوں، ویسے ہی تم چلا سکتے ہو تو چلاؤ. فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا، اگر تم اس طرح انتظام سنبھالنے سے عاجز آ گئے ہو، فَإِنْ عَجَزْتُمَا، اگر تم دونوں عاجز آ گئے ہو، عَنْهَا، اس انتظام سے، اس مال سے، تو فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، تو پھر یہ مال تم مجھے لوٹا دو، یہ انتظام تم مجھے لوٹا دو، فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا، میں تمہیں اس انتظام سے کافی ہو جاؤں گا، یعنی میں یعنی تمہیں پھر ضرورت نہیں ہوگی انتظام سنبھالنے کی، میں خود ہی سارا سنبھال لوں گا. تو یہ استشہاد یہ ہے کہ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے ہٹ کر عمر کہتے ہیں کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہی فیصلہ ہے اور اسی پر تمہیں ڈٹنا پڑے گا، یا پھر اس انتظام کو میرے حوالے کر دو. دوبارہ سے واضح جی؟ جی بابو اسم من آوى محدثا، اس شخص کا گناہ جو کسی بدعتی کو، یا کسی آپ کہہ سکتے ہیں محدثاً، ترجمہ کیا کریں گے، کسی فسادی کہہ لیں آپ، جو فساد برپا کرنے والا، کسی فسادی کو جگہ دیتا ہے، اس کو ٹھہراتا ہے، اس کو پناہ دیتا ہے، اس کا گناہ. رواہ علی، یہ اس طرح کی روایت کہتے ہیں، روایت کی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ پیچھے گزر چکی ہے، ہم نے پڑھی تھی نا، جس میں وہ صحیفہ انہوں نے لٹکایا تھا اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی چیز میں خاص نہیں کیا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو پچھلے باب میں ہم نے پڑھ لی ہے کل. جی پڑھیں جی، کون پڑھیں گے؟ بسم اللہ کریں. جی شیخ محترم آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے ماشاء اللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة یعنی عاصم کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرام کیا تھا؟ قال نعم، یعنی تو انہوں نے حرم کہا بنایا تھا. ہاں. حرام ما کیا تھا بین مطلب کذا، حرام کرنے کا حرم مقصد بنایا. حرم بنایا تھا. جی شکر. قال نعم، تو انہوں نے فرمایا جی ہاں. ما بین کذا الی کذا، یعنی یہاں سے یہاں تک، یعنی غار سور پہاڑے سے لے کر. سور کی کل بات جی ہوئی جی تھی، اور عیر اور سور کے عین درمیان اور جو حصہ ہے سور. وہ پیچھے حدیث میں آ چکا. جی. لا يقطع شجرها، اس کا پیڑ نہیں کاٹا جائے گا. من احدث فيها حدثا، جس نے اس میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، فعلیہ لعنت حدثن کا اللہ، مطلب تو یہاں اس نا، پر اللہ کی لعنت. ایک منٹ یہ سمجھے، حدثن کا مطلب یہاں جو ہے نا، یہ ایجاد کرنا نہیں ہے. فساد. اس میں کوئی فساد برپا کرنا، کوئی گناہ کا ارتکاب کرنا، یا کسی درخت کو کاٹنا یہ بھی گناہ ہے، کسی اس کو بگانا، شکار کو بگانا یہ بھی گناہ. یعنی اس طرح کا کسی نے کوئی فساد برپا کیا، کوئی اس کی حرمت کو پامال کیا اس جگہ کی، تو ہر گناہ اس میں مراد ہے، ہر گناہ. یعنی اس علاقے کے اندر اس کا یہ مطلب ہے کہ جو حرم کا ایریا ہے اس کے اندر گناہ کی شناعت اور قباحت زیادہ ہو جاتی ہے. جس نے اس میں کسی برائی کا ارتکاب کیا یا کسی بری چیز کو جاری کیا تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. قال عاصم کہتے ہیں فاخبرنی موسی بن انس انہ قال، یا مجھے موسیٰ بن انس نے یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے کیا کہا، انہ قال، انہوں نے کہا او آوا محدثا، یا پھر کسی ایسے فسادی کو پناہ دی، اس کو جگہ دی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، رشتوں کی لعنت ہے، لوگوں کی لعنت ہے. اب یہ جو فرمایا نا موسیٰ بن انس، یہ دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو امام بخاری نے یہ کہا ہے نا، یہ جو اخبرانی عاصم کا یہ کہنا کہ اخبرانی انس موسیٰ بن انس، کہتے ہیں یہ یا تو امام بخاری کی خطا ہے، انہیں غلطی لگی ہے یہاں موسیٰ بن انس کہنے میں، یا کسی بخاری کے شیخ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی اور کی غلطی ہے. کہتے ہیں دراصل یہ میرا خیال نظر بن انس ہے. ایک منٹ، یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ نظر بن انس ہے اصل میں، موسیٰ بن انس یہاں کہتے ہیں کہ عاصم کے استاد یہاں پہ کہتے ہیں نظر بن انس ہیں، نہ کہ موسیٰ. اللہ اعلم. اور کبھی یہ الفاظ تو ثابت ہے نا، آوا مختلف ہیں. جی. باب ما یذکر من ذم الرأی و تکلف القیاس، جو ذکر کیا جاتا ہے رائے کی مذمت کے بارے میں اور قیاس کے تکلف کے بارے میں. تکلف قیاس یعنی ویسے تو قیاس جائز ہے، لیکن نص کے مقابلہ کے اندر قیاس کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے. نص کے مقابلہ کے اندر قیاس کو پیش کرنا، یہ تو گویا نص کے مقابلہ کے اندر، وحی کے مقابلہ کے اندر انسان اپنی عقل کو پیش کر رہا ہے، اپنی سمجھ کو پیش کر رہا ہے، جو کہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے. باقی فی نفسی ہی جو قیاس ہے وہ جائز ہے. تکلف القیاسی، قیاس کا تکلف کرنا، جہاں قیاس کرنا نہیں چاہیے تو وہاں قیاس کرنا. وہ ابن سیرین رحمہ اللہ قول اول من قاس ابلیس، کہ سب سے پہلے جو قیاس کیا ہے نا نص کے خلاف، وہ ابلیس تھا. کہ اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے قیاس کیا کہ کیا میں اسجد لما خلقتہ طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور میں بنا ہوں. یعنی اس نے یہ قیاس کیا نا، اپنی سوچ کو سامنے لے آیا کہ میں آگ اور شعلے سے بنا ہوں، جس کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اوپر اٹھتی ہے، اور ایک مٹی جو گارا جو نیچے پڑی ہوتی ہے جو اوپر نہیں اٹھتی، تو کیا ایک اوپر والی مخلوق وہ نیچے والی مخلوق کو سجدہ کرے؟ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف قیاس کیا، تکبر کیا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مذمت کی. ولا تقف ما ليس، ولا تقف یعنی ولا تقل ما ليس لك به علم، یعنی اس ولا تقف کا لفظی معنی تو ہے کہ پیچھا کرنا، اور یہاں امام بخاری نے اس کا معنی کیا کیا، ولا تقل
ایسی بات نہ کہے ما لیس لک بھی علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، کہ یعنی جس چیز کے متعلق تجھے علم نہیں دیا گیا اس کے متعلق رائے دینا، یہ ہے ذم الرائے، رائے کی مذمت۔ دیکھیں جہاں پہ یعنی اجتہادی مسائل ہیں وہاں تو رائے دی جا سکتی ہے کتاب و سنت کی روشنی کے اندر، لیکن جو اہل الرائے ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ جو کتاب و سنت کو یعنی رائے کی بنیاد پر سمجھتے ہیں، جو بھی حدیث ان کی رائے کے خلاف آ جاتی ہے، قیاس کے خلاف آ جاتی ہے، اس کی مختلف تعویلیں کرتے ہیں، مختلف اس کے معنی بیان کرتے ہیں، اس کو قبول یا رد کرنے کے مختلف انہوں نے شرائط قائم کی ہیں کہ جو شرائط محدثین نے نہیں بنائی، ٹھیک ہے؟ ان کی مذمت امام بخاری رحمہ اللہ مختصر انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، یہ کون پڑھیں گے جی؟ قال حد جی شیخ ادھر میں نہیں پڑھوں؟ جی پڑھیں پڑھیں۔ قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو، عروہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عبداللہ ابن عمر نے حج کیا رضی اللہ عنہ، فسمعته يقول، تو میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاهموه انتزاعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس علم کو نہیں اٹھائے گا اس کے بعد کہ ان کو دیا جائے علم انتزاعا یعنی ایک دم اٹھانا، ہاں جی، اللہ ولیکن تعالیٰ ينتزعه نہیں، من، اٹھانا نہیں، اس کا مطلب ہے کھینچنا، اچکنا، اٹھانا نہیں۔ ان اللہ لا ينتزع العلم، اللہ تعالیٰ علم کو نہیں کھینچے گا، چھینے گا، بعد ان آتاکموہ، علم دینے کے بعد، انتزاع اچانک کھینچنا، ولیکن ينتزع منہم، لیکن لوگوں سے اللہ تعالیٰ کھینچے گا، ما قبض العلماء بعلمہم، علماء کو قبض کر کے، بعلمہم ان کے علم کے ساتھ، یعنی علماء چونکہ اپنے علم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے، اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، تو اس طرح پھر علم کی جو ہے وہ چمک وہ جاتی رہے گی۔ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، تو ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ بھی لگائی تھی چھوٹی سی، جو علماء کے والے سے، کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ جانتے ہو کہ تدرون کیف ینقض الاسلام، کیا جانتے ہو کہ اسلام کیسے، ہم اسلام کی کمی کیسے ہو جائے گی، اسلام میں نقصان کیسے ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اسی طرح جس طرح کپڑا جو ہے نا گھس گھس کے، اور اس طرح جو بوڑھا ہو جاتا ہے جانور وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور درہم جو ہے وہ گھس گھس کے جو ہے وہ جس طرح کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح کہتے ہیں علم بھی فرمایا کہ اس طرح تو ہے ہی ہے اسلام، لیکن ان ذالک لمنہ، یہ ایسا بھی ہے، اسلام ایسے بھی کم ہوگا، لیکن واکثر من ذالک موت او ذهاب العلماء، کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ وجہ یہ ہوگی اسلام کے کم ہونے کی، اسلام کے کمزور ہونے کی، کہ علماء فوت ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک ہے الموجب الکبیر طبرانی کا صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اب یہ حدیث کے طرف آئیں گے، ولیکن ینتزعہ منہم ما قبض العلماء بعلمہم، اللہ تعالیٰ علماء کو ان کے علم سمیت قبض کر لے گا، فیبقى ناس جہال، پھر جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، یستفتون ان سے فتویٰ مانگا جائے گا، سوالات پوچھے جائیں گے، فیفتون برأیہم، تو وہ اپنے رائے سے فتویٰ دیں گے، ان کو علم تو ہوگا نہیں، اور یاد رکھیں علم ہے کتاب و سنت کی نصوص اور اس کے فہم کا نام، یہ جو ہے نا جو فنون ہے، بلاغت ہو گیا یا دیگر چیزیں ہو گئی، یہ معاون معلومات ہیں، اس کو علم وحی نہیں کہتے، علم وحی کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ضرور ہے، اس طرح اگر کسی کے پاس دنیاوی ڈگریاں ہیں وہ بھی اس کے پاس علم نہیں ہے، علم جو وحی ہے وہی حقیقت کے اندر علم ہوگا، تو
وہ فیفتون برأیہم، وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے. اب رائے اس کی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، کوئی سائنسی رائے ہو رکھتا ہوگا، کوئی جغرافی رائے رکھتا ہوگا، کوئی عقل رکھتا ہوگا، کوئی اپنے جھوٹے اصول رکھتا ہوگا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے فتویٰ دیں. اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیضلون ویذلون، پھر وہ خود بھی گمراہ، وہ گمراہ بھی کریں گے. فیضلون، وہ گمراہ کریں گے، ویذلون، اور خود بھی گمراہ ہوں گے. کیا؟ اور دوسری جگہ پہ ہے فذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. کہتے ہیں فحدثت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فحدثت به بھی آنا چاہیے. کہتے ہیں یہ حدیث میں نے بیان کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. ثم ان عبداللہ بن عمر حج بعد، پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے بھی حج کیا. یہ جو ہے نا فحدثت، یہ بات کہنے والے کون ہیں؟ عروہ. عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث بیان کی. اس کے بعد پھر اگلے سال عبداللہ بن عمر حج پر آئے. فقالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یبنا اختی، میرے بھتیجے، تیری بہن کے بیٹے، یہ بھتیجے ہوتا ہے نا، یہ بھانجے، تیرے بھانجے، انطلق الی عبداللہ، عبداللہ کے پاس چلیں. عبداللہ بن عمر کے پاس. اچھا آگے ہے عبداللہ کے پاس چلیں. فاستثبت لی منہ الذی حدثتنی عنہ، اور تم اس کی تحقیق کرو، اس حدیث کی تحقیق کرو، الذی حدثتنی عنہ، جو تم نے عبداللہ بن عمر کے واسطے سے مجھے بیان کی ہے. یعنی تم نے جو کہا ہے نا کہ عبداللہ بن عمر نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے، جاؤ دوبارہ جا کے ان سے پوچھو کہ کیا واقعی انہوں نے اسی طرح حدیث بیان کیا یا تمہیں مجھے بیان کرنے کے اندر خطا لگی ہے. کہتے فجئت، تو عروہ کہتے ہیں میں پھر گیا عبداللہ بن عمر کے پاس. فسالتو، تو میں نے ان سے پوچھا. حدثنی بھی، تو انہوں نے مجھے بیان کیا کا نحو ما حدثنی، اسی طرح بیان کیا جس طرح انہوں نے پہلے مجھے بیان کیا تھا. تو عائشہ تھا، تو عائشہ کے پاس میں دوبارہ آیا. فاخبرتها، اور انہیں خبر دی. فعجیبت، تو وہ انہیں تعجب ہوا. فعجیبت سوری فعجیبت، فعجیبت، تو ان کو تعجب ہوا. فقالت، کہنے لگی واللہ لقد حافظ عبداللہ ابن عمر، کہتے ہیں اللہ کی قسم یقیناً عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو خوب یاد رکھا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو شاید یہ حدیث بھول گئی ہوگی، تو یا بھولی نہیں ہوگی، یہ نہیں بھولی نہیں، ان کے علم میں یہ حدیث نہیں تھی. پہلے چونکہ ایک سال پہلے یا اس سے کچھ عرصہ پہلے جو عائشہ نے حدیث سنی تھی نا، تو دوبارہ پوچھنے کے لیے گئے اور بات تو اسی طرح حدیث بیان کی. کہتے ہیں کہ بالکل صحیح یاد رکھا ہے عبداللہ بن عمر نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ عبداللہ بن عمر کو خطا لگی تھی حدیث بیان کرنے میں، نہ ہی عروہ کو خطا لگی تھی حدیث بیان کرنے میں. واقعتاً حدیث ایسے ہی. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزہ سمیت الاعمش قال سالت ابا وائل، میں نے ابو وائل سے پوچھا، سوال کیا، الشہید صفین، کیا تم جنگ صفین میں حاضر ہوئے تھے؟ ابو وائل یہ شقیق بن سلمہ ہے، تابعی ہے. قال نعم، کہنے لگے ہاں حاضر ہوا تھا. فسمعت سہل بن حنیف، میں نے سہل بن حنیف کو یقول کہتے ہوئے سنا. آگے پھر امام بخاری دوسری سند لے کر آئے. ہاں
کہتے ہیں وحدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ عن العامشی عن ابی وائل قال قال سہل بن حنیف، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب یہ جو ہے نا سہل بن حنیف رضی اللہ، یہ جنگ صفین میں حاضر نہیں ہوئے تھے، یا جنگ صفین میں انہوں نے کسی گروہ کا بھی ساتھ نہیں دیا تھا، تو لوگ کہنے لگے ان کو، ان کے اوپر اعتراض کرنے لگے تم تو ڈر گئے ہو، تم تو بتلی دکھائی ہے، تم نے، تم کسی کے ساتھ بھی نہیں ملے۔ تو اچھا یہ حدیث ہم نے ویسے پہلے پڑھی ہے صحیح مسلم کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں، کہنے لگے یا ایھا الناس، لوگو اتہموا رأیکم علی دینکم، تم اپنی رائے کو اپنے دین پر غلط قرار دو، یہ جو تم سوچتے ہو نا کہ میں جو شریک نہیں ہوا اور تم شریک ہوئے، تم نے بڑا مارکا مارا ہے اور میں نے بزدلی دکھائی ہے، ایسا نہیں ہے، ڈر پوکی کی وجہ سے میں نہیں وہاں حاضر نہ ہونے کی وجہ ڈر پوکی نہیں ہے۔ یا میں نے کوتاہی نہیں کی، کوئی میں نے خلاف ورزی نہیں کی یہ دین کی، تو آپ جو تمہاری یہ سوچ ہے تم اس کو خطا قرار دو۔ لقد رأیتنی یوم ابی جندل، بے شک مجھے پوری طرح یاد ہے ابو جندل والا دن، یہ فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ تمہارا بندہ ہمارے پاس آیا تو ہم نہیں دیں گے، اور ہمارا بندہ مسلمان ہو کر تمہارے پاس گیا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، اسی دوران ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے۔ اب معاہدہ لکھ دیا جا چکا تھا، اب کہنے لگے، اب کفار کہنے لگے، مشرکین کہنے لگے کہ اب یہ بندہ ہمیں واپس کرو معاہدے کے مطابق۔ اب صحابہ کہنے لگے، صحابہ چاہتے تھے کہ ہم یہ بندہ واپس نہ کریں، کیونکہ ابھی تو معاہدہ ابھی طے پایا، ابھی ہم واپس جائیں گے اس کے بعد یہ معاہدہ شروع ہو جائے گا۔ تو بعض صحابہ پر بڑا گران گزرا تھا، لیکن چونکہ حکم رسول تھا اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ کہتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں لقد رأیتنی یوم ابی جندل، تم مجھے کہتے ہو کہ میں کوتاہ بین ہوں، یاد رکھو کہ میں نے اس وقت بھی کوتاہی نہیں کی تھی جب کوتاہی میں کر سکتا تھا۔ کیا کہتے کہ ابو جندل والا دن مجھے پوری طرح یاد ہے، ولو استطیع، اگر میں استطاعت رکھتا ہوتا، ان ارد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو میں رد کر دوں، اگر مجھے یہ استطاعت ہوتی، میں کر سکتا ہوتا کہ اس دن، تو لرددتہ، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو رد کر دیتا، یعنی چونکہ میرے لیے جائز ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم رد کرنا، اس لیے میں نے رد نہیں کیا، ورنہ اگر ایسا میرے لیے ممکن ہوتا رد کرنا تو میں اس دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو وہ میرے اوپر بڑا گراں گزرا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیوں کیا، لیکن میں نے اللہ کا رسول چونکہ سمجھا ہوا ہے اس لیے میں نبی کا فیصلہ رد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اگر میرے لیے استطاعت ہوتی، میرے لیے ممکن ہوتا یا میرے لیے جائز ہوتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم رد کر دوں تو میں لرددتو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس دن میں رد کر دیتا کہ ابو جندل کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ فرمایا تھا۔ کہتے وما وضعنا سیوفنا علی عواتقنا، اور نہیں ہم نے رکھا اپنی تلواروں کو علی عواتقنا، اپنے کندھوں پر، الا امر، کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی معاملے کے بارے میں ہم نے کبھی بھی اپنی تلواروں کو اپنے کندھوں پر نہیں رکھا، یفضعنا، جو ہمیں یفضعنا، جو ہمارے لیے بوجھل ہو، یفضعنا ہمارے لیے جو بڑا ہی کہہ لیں کہ گراں قدر ہو، بڑا مشکل معاملہ ہو، کسی بھی معاملے کی طرف ہم نے اپنے کو حل کرنے کے لیے ہم نے اپنے کندھوں پر تلواریں نہیں رکھی، الا مگر اسحلنا بنا الی امر، تو ان تلواروں نے ہمیں پہنچا دیا ایسے آسان فہم معاملے کی طرف، لا عرفہ، جس کو ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم جب بھی ہم نے تلوار اٹھائی ہے نا تو ہمیں خیر ہی نصیب ہوئی ہے، ہمارے لیے معاملہ آسان سے آسان ہی ہوا ہے، ان تلواروں نے ہمیں اچھے معاملے کی طرف ہی لوٹایا ہے۔ غیر هذا الامر، سوائے اس معاملے کے، یعنی یہ جنگ صفین والا جو معاملہ ہے اس میں یہ تلواریں اٹھا کر حل نہیں ہونے والا، یہ جو جھگڑا ہے یہ چونکہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان ہے، اس لیے اس کا حل تلواریں ہیں ہی نہیں،
پہلے جو ہمارے جھگڑے تھے وہ کفار مشرکوں کے ساتھ تھے، اس میں ہم تلوار اٹھاتے تھے تو ہمیں فائدہ ہی ہوتا تھا، اس کا انجام ہمیں فائدے کی طرف بھی لے جاتا تھا، ہمارا وقتی نقصان ہو بھی ہو لیکن اس کا انجام جو ہے وہ بخیر ہی ہوتا تھا۔ ان تلواروں نے ہمیں کسی ایسے معاملے کی طرف ہی لوٹایا تھا جس کو ہم معروف سمجھتے تھے، بہتر سمجھتے تھے، یعنی ہمارے لیے پہلے سے بہتر حالات ہوئے ہیں۔ لیکن غیر هذا الامر، لیکن یہ جو معاملہ صفین کا ہے اس کے اندر یہ ایسا نہیں ہے۔ قال وقال ابو وائل کہا کرتے تھے شہید تو صفینہ و بئست صفین، کہتے ہیں کہ صفین میں حاضر ہوا لیکن کیا ہی بری جنگ تھی وہ، جس کے اندر یعنی اتنی بری جنگ تھی کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے، ہزاروں مسلمان۔ یہ اس اعتبار سے بڑی ہی بری جنگ ثابت ہوئی ہے کہ اس میں مسلمانوں کا ہی نقصان ہوا ہے اور مسلمانوں نے ہی کیا۔ تو اس اعتبار سے سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو جنگ صفین سے علیحدگی اختیار کی ہے یہ کوئی میری کوتاہی نہیں ہے بلکہ یہ میری سمجھداری ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے اگر میں کوتاہی کر سکتا ہوتا تو میں اس دن کر لیتا، جب اس دن میں نے نہیں کی، جب میں کر سکتا تھا، تو آج کا معاملہ تو میرے لیے وہ مشکل ہی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ہم تلوار اٹھاتے تھے تو تلوار اٹھا کر ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا تھا، لیکن اس معاملے کے اندر کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں نے کسی بھی گروہ کا ساتھ دینے سے گریز کیا۔ لہٰذا تم اس کو میری کوتاہی نہ سمجھو، اپنے دین کے اوپر تم اعتراض کرو، اپنے جو دین کے بارے میں تم نے یہ رائے قائم کی ہے نا اس کو تم متہم کرو، اس کو تم کمزور قرار دو۔ کسی کا کوئی سوال ہے جی وہ کر سکتے ہیں، حل شاید یہی ہے جی کہ السلام جی کریں، سوال کریں۔ جی شیخ محترم، اس حدیث کے بارے میں تو نہیں، لیکن وہ حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث کے بارے میں سوال تھا کہ پہلے وہ ان کا جھگڑا ہوا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کے رائے تو انہوں نے اس کو حل کیا، انتظار کر دیا، تو دوبارہ وہ کیا جھگڑا لے کر آئے تھے؟ دوبارہ وہ انتظامی جھگڑا تھا ان کا، وہ کہتے تھے اب دونوں کو سونپا تھا نا انتظام دونوں کو سونپا تھا، اب دونوں انتظام کے معاملے میں جھگڑ پڑے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہونا چاہیے، وہ کہتے تھے میرے پاس ہونا چاہیے، دونوں کا آپس میں اختلاف پیدا ہوا اور کہا کہ ہمیں جو ہے نا کوئی اور ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیں۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ فیصلہ تو یہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ اور نہیں ہوگا، کہ جو فیصلہ پہلے چلا آ رہا ہے وہی فیصلہ ہوگا، اب تم اس کے اندر صلح صفائی کے ساتھ نہیں اس کو چلا سکتے، تم یہ مجھے واپس کر دو، یعنی انتظامی جھگڑا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جھگڑا تھا۔ جی اور کچھ سوال جی؟ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔